خوش آمدید. یہ میری پراپرٹی نہیں ہے, یہ میرا پلیٹ فارم نہیں ہے, یہ پلیٹ فارم ہے عبدالقیوم صدیقی کا. لیکن مہمان کے طور پہ تو یہاں پہ آتے رہتے ہیں, میں بھی آتا رہا ہوں. مہمان کو جب میزبان بناتے ہیں تو میزبان پھر وہ خوش اسلوبی سے اس طرح سے میزبانی فرائض انجام نہیں دے سکتا جس طرح کہ میزبان دیتا ہے. تھوڑی بہت بھول چوک, تھوڑی بہت غلطی ہو ہی جاتی ہوتی ہے. اتنا میں الاؤنس لوں گا آپ سے کہ ایک تو ایریا اور یہ پراپرٹی, یہ جغرافی, یہ رقبہ, یہ سارے کا سارا قیوم صدیقی کا ہے. اچھا, کہ قیوم صدیقی اس ایریے کو جانتا ہے. آپ سمجھ گئے ہوگے, جو اس کے شو دیکھتے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ عدلیہ کے اوپر بات ہوگی. عدلیہ کے اوپر ہم جیسا بندہ اس لیے بہت کم بولتا ہے کہ ہم گھبراتے ہیں. عزت کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے, گھبرانا ایک اور چیز ہوتی ہے. ہم پاکستانی مائنڈ سیٹ گھبراتا ہے, ڈرتا ہے, خوفزدہ ہو جاتا ہے. عزت کرنا ہو تو بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ وہ عزت کی وجہ سے, وقار کی وجہ سے نہیں بولتا. تو یہ قیوم صدیقی صاحب, آپ ہی کے شو میں آپ کا مہمان جو ہوتا رہا ہے وہ آج میزبان بن کے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. بہت شکریہ آپ کا ستار صاحب. پہلی بات تو یہ کہ اس پروگرام کے توسط سے ایک اور بھی بات کر لیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ستار خان جو ہیں وہ پاکستان کی جو صحافت ہے اس میں تحقیقاتی صحافت کا ایک بڑا نام ہے, اور انہوں نے ایک نیب کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے جس کی کہ 8 ستمبر کو بک لانچنگ بھی ہے. تو پہلے تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور دوسرا اپنا ستار خان صاحب, جو ہم پروگرام شروع کرتے ہیں, میں میرا پروگرام شروع کرنے کا اپنا اسٹائل ہے, کہتے تو میں وہ ذرا کر لوں. آپ کر سکتے ہیں یار, مطلب کہ گھر آئے مہمان کو آپ نے میزبان بنا دیا تو اس سے تو غلطیاں ہوں گی. اس طرح کی غلطی, یہ غلطی مجھ سے ہو گئی. السلام علیکم. شاہراہ دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی, اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. ستار خان صاحب کا تعارف میں نے کروا ہی دیا, اور جو اشاروں کناروں میں انہوں نے بات کی ہے وہ بات یہ ہے کہ اب آگے مجھے بولنے دو نا. مثلا میزبان کو اگر بنا ہی دیا, وہ ایک پاکستان کے بڑے سینئر جج ہیں, جج صاحب ہیں. ہم لوگ جب جج صاحب کہتے ہیں, مسٹر جسٹس کہتے ہیں, تو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. قیوم صدیقی جیسا بندہ کیونکہ عدلیہ ہی میں جوان ہوا, گرومنگ ہوئی, پلا بڑھا. 2 گھر ہیں, ایک عدلیہ ہے جہاں کوئی پوچھتا نہیں ہے, اس کی اجازت کے بغیر یہ وہاں پہ رہتا ہے. ایک اس کا اپنا گھر ہے جہاں اپنی بیگم کی اجازت کے بغیر یہ نہیں رہ سکتا. پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں, خود نہیں کہے گا, میں کہہ رہا ہوں آپ کو. تو ایک جج ہیں ہمارے سینئر موسٹ جج صاحب, اس شاہ صاحب نے خط لکھا, منصور علی شاہ صاحب نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب کو. کچھ گلا کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں, کچھ آئینی اور قانونی وہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں میرے خیال میں صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہے. تم ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ جناب آپ نے کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو پہلے کر لینی چاہیے تھی, لیکن مجبوراً مجھے آپ کو خط لکھنا پڑا. وہ خط کے حوالے سے ہی یہ بہت کچھ جانتا ہے. اگر میں جانتا ہوتا تو شاید اس کو بولنے کا موقع ہی نہ دیتا, لیکن چونکہ یہ جانتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ قیوم صدیقی صاحب, یہ اس میں 6 سوال ہیں اس خط میں, جو خط لکھا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے. انہوں نے کہا کہ اس کو عوامی سطح پہ اس کا جواب دیں. اچھا, یہ عوامی, یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ عوامی سطح پہ جواب دیں. میں خیال تبھی اس نے مجھے کہا کہ یار میزبانی کے فرائض انجام دے دو. تو قیوم صدیقی صاحب, باریکیاں آپ جانتے ہیں. اب پتہ نہیں یحییٰ آفریدی صاحب جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. قیوم صدیقی تیار ہو گئے جواب دینے کے لیے. تھوڑا سا ان کو خیال کر لینا چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب کوئی نہ کوئی جواب دے دیں, اور وہ پبلکلی جو آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے. تو جتنے بھی سوال ہیں, 6 سوال ہیں. 6 سوال میں اب ناقص رائے کے ہوتے ہوئے تھوڑا بہت ان سے ہی پوچھ لیا تھا کہ ان سوالات میں ایک ہے جنرل سٹینڈنگ آرڈر کیوں جاری کیا گیا. اس حوالے سے محترم, اچھا مجھے محترم بھی کہنا پڑا ہے. میری خوش قسمتی. جنرل سٹینڈنگ آرڈر تو آپ کو نہیں, جنرل سٹینڈنگ آرڈر کس کے بارے میں. یہ جو سوال ہے, 6 سوال منصور علی شاہ صاحب نے رکھے ہیں چیف جسٹس پاکستان کے سامنے.
اور میں ان 6 سوالوں کو لوگ تو بہت کہہ رہے ہیں کہ بڑی ایکسپلوسو ہیں، بڑا ہی کوئی بہت بڑا تیر ہے. میرے خیال میں یہ 6 سوال جسٹس منصور علی شاہ صاحب جیسی بڑی قد آور عدالتی شخصیت کے حوالے سے بہت بچکانہ سوالات ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہو اور جج کے بارے میں کہ بچکانہ. ایک بات میں بتا دوں قیوم صدیقی صاحب، لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں، میں بھی یہ سمجھتا ہوں، لوگ بھی یہ جانتے ہیں، میں بھی یہ جانتا ہوں. بچکانہ سوال رولر کر سکتا ہے، وزیر اعظم کر سکتا ہے، سیاستدان کر سکتا ہے، سیاسی جماعتیں کر سکتی ہیں، میڈیا بھی کر سکتا ہے. بچکانہ سوال مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ ایک جج بھی کر سکتا ہے. میں معذرت کے ساتھ، بہرحال آپ نے کہہ دیا تو بتائیں. اب وہ جو یہ جنرل اسٹینڈنگ آرڈر ہے، یہ ہے ججز کی چھٹیوں سے متعلق، اور اس میں وہ اپنے خط میں منصور علی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے اس طرح سے جو ہیں وہ ایک کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے ججوں کو، اور جو یہ ججوں کی جو آزادی ہے اس سے متصادم ہے. نہ صرف یہ بلکہ 1997 کے جو پریزیڈنشل آرڈر ہے یہ اس سے بھی متصادم ہے. تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہ ان کا سوال ہے. اب انہوں نے تو اس پہ فیصلہ دے دیا کہ 1997 کے جو پریزیڈنشل آرڈر ہے اس کے متصادم ہے. یہ تو فیصلہ ہو گیا نا. جو جنرل اسٹینڈنگ آرڈر ہے وہ ہے کیا اس کے اوپر کوئی لٹیگیشن ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی ہے. تو پھر وہ متصادم آپ نے کیسے قرار دے دیا؟ یہ اب آپ کی رائے ہے. پہلی بات تو یہ کہ ایک اتنا بڑا جج اور وہ اس طرح کی بات کرے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنرل اسٹینڈنگ آرڈر جو ہے چھٹیوں سے متعلق، ججوں کی چھٹیوں کے متعلق ہے. اور اس پہ جو ججوں کی چھٹیوں کے متعلق میرے خیال میں لوگ بھی سمجھتے ہوں گے، میں سمجھتا رہا ہوں کہ شاید جج چھٹی نہیں کرتا، لیکن آپ نے بتایا کہ جج چھٹی بھی کرتے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. اب وہ چھٹیوں کے حوالے سے ہوا یہ ہے کہ جو اب پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ جو سمر ویکیشنز ہیں اس کے اندر ہی آپ چھٹی کر سکتے ہیں جج صاحبان، بیرون ملک جانے کے حوالے سے. اب یہ بیرون ملک جانے کے حوالے سے کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس سوال پہ سب سے زیادہ اپنے خط کے اندر زور دیا اور سب سے بڑا پیراگراف اس کے اوپر لکھا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس پہ شاید ہمارا جواب بھی طویل ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو میں کیسے دیکھتا ہوں اور میں اگر اس کا جواب دوں عوامی سطح پہ تو کیسے دوں گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ اس خط کو جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ دراصل وہ جو ہمارے سیاست کے اندر ہے نا، غلامی نامنظور، وہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، ہم نہیں، کوئی غلام ہے. وہ تو سیاسی طور پہ نعرے تو ہوتے ہیں، کبھی کوئی سیاسی جماعت لگا رہی ہوتی، کبھی کوئی سیاسی ہاں، جماعت تو لگا رہی ہوتی. یہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ لیکن یہ نہ جتنے ہم بھی کوئی غلام ہیں، نہیں، حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، قیوم صدیقی انڈیپینڈنس آف صاحب، جوڈیشری سے جوڑ رہے ہیں ایک نا اس بات کو. ہے نا کہ یہ غلامی کے نعرے لگانے والے میری نظر میں وہ غلامی بڑی بہتر طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. آزادی تو ہم نے دیکھی ہی نہیں، میرے سمیت آزادی ہم نے نہیں دیکھی، لیکن غلامی کا نعرہ لگانے والے زیادہ غلامی بہتر طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. تو چلیں ہم اب آ جاتے ہیں ٹاپک کی طرف. ٹھیک ہے. اس میں جنرل اسٹینڈنگ آرڈر چھٹیوں کے حوالے سے، ججز کے حوالے سے، تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ سمر ویکیشنز کے اندر بیرون ملک جانے کے حوالے سے این او سی لینا پڑتا ہے جج صاحبان کو، اور چیف جسٹس ان کی چھٹی منظور کرتے ہیں تو تب ان کو این او سی جاری ہوتا ہے. اب جج جو ہے وہ یہ کہتے ہیں اپنے اس خط کے اندر کہ آپ نے ہمیں سرکاری اہلکار سمجھ لیا ہے، جبکہ جج سرکاری اہلکار نہیں، ریاستی اہلکار ہوتا ہے. اور ریاست اگر آپ دیکھیں کہ چھٹی کے حوالے سے امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ بھی اگر چھٹی پر جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ کیمپ ڈیوڈ جاتا ہے اور پتہ بتاتا ہے کہ میں کہاں چھٹی گزار رہا ہوں. وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ کوئی بھی ایمرجنسی صورتحال ہو سکتی ہے جس میں ان سے جس کانٹیکٹ پہ کیا جا مجھے سکتا ہے. یاد آ گیا کہ براک اوباما ایک دفعہ چھٹیوں پہ تھا، فیملی کے ساتھ تھا، ساحل سمندر پہ وہ والی بال ہوتا ہے، ہاں، وہ کھیل رہا تھا. جتنا بھی اس کو کھیلنا آتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، تو ہم بھی وہ کھیل کھیلتے ہیں جو ہمیں کھیلنا ہی نہیں آتا. تو وہ کھیل رہا تھا، تو پھر وائٹ ہاؤس سے فون گیا. جو پریزیڈنٹ براک اوباما اس وقت کے، انہوں نے فون سنا، ٹیلی فون پہ انہوں نے کوئی احکامات جاری کیے کہ اس کو ایسے کر لو، ایسے کر لو. تو یہ بات ٹھیک ہے، جب چھٹیوں پہ جاتا ہے تو رابطے میں رہنا ضروری ہوتا ہے.
اگر امریکی صدر ہو سکتا ہے تو پھر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جب جج باہر جائے گا چھٹی لے کے تو وہ اپنا ایڈریس بتائے گا، وہ کہاں پہ ہوگا، اپنا کانٹیکٹ اسٹیبلش کرے گا. تو اب یہ کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سرولنس ہے اور اس سے ازدیہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے. یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی. ہاں، پہلی بات دو چیزیں ہیں. سرویلنس کا لفظ خط میں ہے، خط میں ہے، بالکل خط کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ نگرانی ہے، یہ آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ججوں کی اس کو کہ کون کہاں جا رہا ہے. اب اس میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ماضی میں چلے جائیں، افتخار چودھری 3 نومبر 2007 اس وقت جو ہے وہ ایمرجنسی پلس لگا دی گئی تھی، سپریم کورٹ کا اجلاس تھا. اب وہاں پہ جو ہے وہ چیف جسٹس کو ڈپوز کر دیا گیا تھا. سینئر پیونی جج جو ہیں وہ جسٹس رانا بھگوان داس تھے، وہ اپنی زیارتوں پہ گئے ہوئے تھے کہیں اور ان کا کوئی ایڈریس نہیں تھا. تو ایک عجیب سی صورتحال تھی کہ مطلب سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا کرے، اب کہاں ڈھونڈے ان کو. تو ان کو پتہ نہیں کتنے دن کے بعد پتہ لگا کہ وہ کہاں پہ ہیں. اسی طرح سے اب اگر ایک جج جو ہے وہ کوئی فیصلہ لکھنا ہے اس نے، وہ چلا گیا ہے باہر. اب میں اس میں ایک آپ کو بات بتاؤں، 21ویں ترمیم کا کیس تھا، اس میں ایک جج صاحب اپنا فیصلہ لکھ کے سائن کر کے چلے گئے تھے، ملک سے باہر تھے. اور جب وہ ملک سے باہر تھے تو وہاں پر چیف جسٹس سے ان کو فون کیا کہ ہم اس کا آرڈر آف دی کورٹ جاری کر رہے ہیں تو آپ فوراً پہنچیں. تو وہ صرف ججمنٹ پہ سائن کرنے کے لیے اپنی چھٹی ختم کر کے اور آ کے انہوں نے ججمنٹ سائن کی تھی کیونکہ کانٹیکٹ کے اندر تھے. اب بہت سارے اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں. تو وہ اگر فرض کریں کہیں باہر جاتے ہیں وہاں سے اغوا کر لیے جائیں، بھیا آئینی عہدے دار ہیں آپ جج کو اغوا کرانے کے چکر میں مجھے نہیں پتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جج بیمار ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایمرجنسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے. آپ کروا رہے ہیں تو ایسی صورت میں اس کو کانٹیکٹ کیسے اسٹیبلش ہوگا، کہ کیسے اس کو پتہ لگے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنا ایڈریس اس میں دیں گے. اب جہاں تک خط کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے وہ یہ سرولنس نہیں ہے، اور جج اگر باہر جاتا ہے تو اس سے اس کی انڈیپینڈنس کس طرح سے متاثر ہوتی ہے، یہ مجھے سمجھ والی بات نہیں ہے. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا معاملہ تو نہیں لگتا، بنیادی حقوق کا معاملہ شاید آ جائے کہیں کہ میرے بنیادی حق ہے، نقل و حمل کی مجھے آزادی ہے، لیکن وہ بھی آپ کو حاصل ہے اگر آپ گرین پاسپورٹ کے اوپر سفر کریں. جج صاحبان جو ہیں وہ ایک دوسرے کلر کے بلو کلر کا پاسپورٹ ہوتا ہے جو ریاست نے پاسپورٹ دیا ہوا ہوتا ہے آپ کو. تو اب اس میں یہ ہے کہ وہ پھر لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ججوں کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال دیا گیا NOC کی وجہ سے. اب اگر آپ چھٹی لے کے جاتے ہیں، ایگزٹ کنٹرول لسٹ تو آپ کو ملک سے باہر ہی نہیں جانے دے سکتی. تو جی یہ ہاں، کیسا ہے کہ آپ ملک سے باہر بھی گئے ہوئے ہیں لیکن ایگزٹ کنٹرول لسٹ، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سا تکنیکی بنیادوں کا کنفیوژن ہے. ہاں کنفیوژن اس طرح سے اس لیے نا کہ NOC کے بغیر آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے ریاستی پاسپورٹ کے اوپر. یہ پالیسی ہے، سب، نہ کوئی بیوروکریٹ جا سکتا ہے نہ کچھ اور جا سکتے ہیں، وہ آپ کو بتانا ہوتا ہے اور حکومت ایک NOC جاری کرتی ہے. اب یہ جو چھٹیوں کا طریقہ کار ہے اس میں 5 چیزیں ہیں جو کہ اس پالیسی کے اندر ہیں کہ اگر آپ نے زیارت کے اوپر جانا ہے، حج پہ جانا ہے، آپ چھٹی لے سکتے ہیں. بیرون ملک جانے کے حوالے سے چیف جسٹس بچے کی آپ کا باہر پڑھ رہا ہے تو اس کی جو ہے وہ کسی وقت بھی کوئی ایسا گریجویشن سیریمنی ہے، کچھ جانا ہے، پرسنل وزٹ ہے، آپ چھٹی لے سکتے ہیں. مطلب 5 صورتحال ہیں اس کے اندر. آفیشیل ٹرپ کے اوپر جا رہے ہیں تو دے سکتے ہیں. اب چیف جسٹس نے یہ کیا ہے کہ اگر آپ اپنے طور کے اوپر جائیں گے تو پھر آپ کو ایمبیسی اور دوسرے جو پروٹوکولز ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے، یہ بھی انہوں نے بند کر دیے ہیں. تو یہ دراصل اصل میں جو ہے نا پہلے تھا، پہلے نہیں تھا. آپ کو یاد نہیں باقر علی نجفی صاحب کے بیٹے کا معاملہ کہ انہوں نے ایک ایمبیسی کو خط لکھا تھا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے اور اس کو جو ہے سرکاری پروٹوکول دیا جائے، بڑا ایشو بنا تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو عیاشیاں تھیں وہ انہوں نے ختم کر دی کہ صرف وہ پروٹوکول تب ملے گا آپ کو. آپ نے عیاشیوں کا لفظ بالکل یہ عیاشی ہے، تعبیر بالکل یہ عیاشی ہے. اب آپ کو پروٹوکول ایمبیسی اس وقت دے گی جب آپ آفیشیل ٹرپ پہ ہوں گے. ٹھیک ہے، آفیشیل کام پہ ہوں گے تو پھر ملے گا آپ کو، ادروائز نہیں ملے گا. تو یہ کوئی بری بات ہے؟ میں اس پہ نہ یہ کہہ سکتا ہوں بری بات ہے، نہ یہ کہہ سکتا ہوں اچھی بات ہے، کیونکہ اس رقبے کو، جس رقبے میں آپ پائے جاتے ہیں، اس رقبے میں کبھی میں نے قدم رکھا ہی نہیں. میں کہہ سکتا ہوں یہ ایک عیاشی ہے.
یہ کیونکہ میرے اور آپ کے پیسے کے اوپر جو ہے وہ امبیسی کا اہلکار ہوتا ہے اور وہ ٹیکس پیئر کی منی ہے جو خرچ ہوتی ہے. سرکاری کام سے ہیں تو جو خرچ ہو, نہیں ہے تو نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بات ہے. اب اس ساری صورتحال کے اندر کیونکہ جج صاحب نے ان جنرل سٹینڈنگ آرڈر چھٹیوں کو اپنے آزادی عدلیہ سے منسلک کیا ہے, اس لیے اور پھر اس پہ بہت زیادہ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ییل یونیورسٹی نیو یارک بار میں خطاب ہم کرنے جاتے ہیں تو ہم وہاں عدلیہ کی ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہاں پہ یہ ہوا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج فل کورٹ جو ہے اس کو چھوڑ کے اور انڈونیشیا کی لوور جوڈیشری کو کس طرح کا ہونا چاہیے اس کو لیکچر دینے کے لیے چلے گئے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے اس کی پرائم رسپانسبلٹی پاکستان کے عدالتی معاملات, اہم مقدمات کی سماعت, اس میں وہ بینچ چھوڑ کے اور چھٹی پہ چلے جاتے ہیں. یہ ہو رہا تھا آپ کی عدلیہ کے اندر. تو اب یہاں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ییل یونیورسٹی, نیو یارک بار ایسوسی ایشن. اب یہیں پہ ایک خبر ہے جو کہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جج صاحب کیوں ناراض ہیں جو یہ خط لکھا انہیں, اور میں اس خط کو بچکانا کیوں کہہ رہا ہوں. خبر یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان جج صاحبان میں سے ہیں جنہوں نے اس سال سب سے زیادہ چھٹیاں کی ہیں, جو کہ 45 کے قریب چھٹیاں بنتی ہیں. اس سال کیا مطلب یہ عدالتی سال جو ہوتا ہے نا, عدالتی سال 2024 سے 2025 کے درمیان عدالتی سال ہے. سب سے زیادہ 45 چھٹیاں انہوں نے کی ہیں اور 9 کے قریب ان کے بیرونی ملکوں کے دورے ہیں. اب یہ جو ان کی چھٹی کی ایک درخواست مسترد کی چیف جسٹس نے, اور وہ درخواست یہ تھی کہ یہ سورسز کے مطابق انہوں نے ییل یونیورسٹی جو ہے اس سے انویٹیشن منگوائی جانے کے لیے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں, آپ پہلے ہی 9 دورے کر چکے ہوئے ہیں تو میں آپ کی چھٹی منظور نہیں کر رہا. اس کے بعد ہمارے سورسز کے مطابق انہوں نے چیف جسٹس کی شکایت لگائی یہ ییل یونیورسٹی کو, کی انتظامیہ کو. انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا اور کہا کہ جناب یہ ہم نے ان کو انوائٹ کیا لیکچر کے لیے, ان کو آنے دیا جائے. تو چیف جسٹس نے ان کی وہ درخواست بھی رد کر دی. انہوں نے کہا کہ جوڈیشل ایئر شروع ہو رہا ہے, یہاں پہ مقدمات بہت زیادہ ہیں, ہمیں جج صاحب کی یہاں پہ ضرورت ہے, تو لہٰذا میں ان کی چھٹی منسوخ کر رہا ہوں. اب یہ ہے. اور پھر دوسرا نیو یارک بار سے خطاب. اب آپ دیکھیں عطر من اللہ صاحب جب گئے باہر نیو یارک بار سے, اب نیو یارک بار بالکل اس طرح سے جیسے چیچو ملیاں کی جو ہے نا کوئی ایک ڈسٹرکٹ بار جو ہے اس سے خطاب, اور اس کو بڑا اعزاز بنا کے پیش کیا جاتا ہے. تو یا کراچی بار لے لیں, تو اس کی وجہ سے پھر وہ اپنی ہی جوڈیشری کو ملائن کیا گیا. اب مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی جوڈیشری کو ملائن کیا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے. اینی وے چھوڑ دیں اس بات کو. تو خبر یہ ہے کہ جناب ییل یونیورسٹی میں لیکچر کے لیے جانا تھا. اب اس میں ایک اور بات بھی جب ہم نے اس کو کھنگالا تو یہ پتہ لگی کہ مسلسل 9 سال سے صرف یہ واحد جج ہیں جو ییل یونیورسٹی جاتے ہیں. تو کیا کسی اور دوسرے جج کو نہیں جانا چاہیے؟ اگر آپ نے عدلیہ کو ریپرزینٹ ہی کرنا ہے تو یہ انویٹیشن اور پھر یہ اختیار. اب میں جو ایز اے جرنلسٹ, آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کی طرف سے آتا ہے کہ جناب پرائم منسٹر جو ہیں وہ فلاں دورے پہ جا رہے ہیں تو کوریج کے لیے ٹیم دیں. وہاں پہ وہ کسی ایک ستار خان کا نام نہیں دے سکتے ہیں. یہ ایڈیٹر کا پروگیٹو ہے کہ وہ ستار خان کو بھیجتا ہے یا عبدالقیوم صدیقی کو بھیجتا ہے. اور اگر مسلسل ہر مرتبہ عبدالقیوم صدیقی کو بھیج رہا تو نہیں, یہ عبدالقیوم صدیقی یا میرا نام استعمال کر سکتے ہو. مجھے نہیں, مجھے ویسے شاید برا لگے لیکن معیار پہ جا کے میں اگر اس کو ٹٹولوں گا نا تو آپ کی بات میں وزن ہے. مجھے تو برا لگے گا لیکن جو دیکھنے سننے والا اسے اچھا لگے گا کہ ایک ہی بندہ ہے جس کو آپ بار بار, یا تو اس 9 سال سے جا رہے ہیں, وہ کیوں جا رہے ہیں؟ یا قیوم صدیقی صاحب اس ایک بندے میں وہ سب کچھ ہے جو ییل یونیورسٹی کو چاہیے. یا یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. یہ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ایڈریس خفیہ ہونا چاہیے. کیوں خفیہ ہونا چاہیے؟ آپ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر ہیں, ٹھیک ہے, چھٹیاں آپ کو مل سکتی ہیں. اب انہی چھٹیوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے ایک یونیفارم فورس بنانا چاہتے ہیں, آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ججز کے لیے. یہ NOC جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے. تو آپ اپنے پرائیویٹ پاسپورٹ کے اوپر, پرائیویٹ خرچے کے اوپر, گرین پاسپورٹ کے اوپر سفر کریں, کوئی نہیں آپ سے NOC مانگے گا.
تو اس میں یہ ہے نا کہ گرین پاسپورٹ دیکھو غریب آدمی جو ہے اگر اسے سہولت ملے ایک بلو پاسپورٹ ہو جس میں اس کو تمام تر سہولتیں ملتی ہوں اور گرین پاسپورٹ پہ اسے کوئی سہولت نہ ملے تو وہ بلو پاسپورٹ پہ جانا چاہے گا. آپ کیسے اس سے امید کرتے ہیں کہ وہ تو پھر اس کے تقاضے ہیں نا وہ پورے کرنے پڑیں گے. آپ کو چھٹی لینی پڑے گی. یہ تقاضے ختم نہیں ہو سکتے. نہیں دیکھیں نا ہر چیز ہے نا, اگر پریزیڈنٹ چھٹی لے کے جا سکتا ہے تو جج صاحب بھی تو کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر ہے نا, بڑے امپورٹنٹ ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جج صاحب کہاں جا رہے ہیں. کبھی بھی کسی بھی وقت ایک ملک میں کچھ ہنگامی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے جہاں پہ جو ہے نا وہ فوراً جج صاحبان کو ایک پروسیڈنگ کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا افتخار چودھری کے دور کے اندر رات کو 10 بجے یہ خبر آئی تھی کہ حکومت جو ہے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے عدلیہ کو جو بحالی تھی وہ ختم کرنے لگی. تو رات 10 بجے کورٹ میں جج صاحبان جو تھے ان کو بلایا گیا تھا اور بیٹھ کے وہ کیا گیا تھا. سو ایمرجنسی سچویشنز ہوتی ہیں. 3 نومبر کی ایمرجنسی لگی تھی تو تب بھی 7 جج صاحبان جو ہیں وہ جو اویلیبل تھے وہ فوری طور کے اوپر آئے اور انہوں نے آرڈر پاس کیا. تو ایسی کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے نا جس میں آپ کو, اللہ نہ کرے کہ ایسی ہو, لیکن اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے میری عدلیہ کی آزادی متاثر ہو رہی ہے. دوسری ایک اور بات منصور علی شاہ صاحب کی بتاؤں کہ قاضی صاحب کے دور کے اندر بھی انہوں نے 5 ملکوں کے دورے کیے ہوئے تھے, 5 ملکوں سے. تو انہوں نے بھی ایک دفعہ وہ کیا تھا. تو پھر انہوں نے کمٹ کیا کہ جناب یہ جو چھٹیاں ہیں اس میں چھٹی نہیں کروں گا اور میں مقدمات کی سماعت کروں گا. جو ریزرو سیٹ کا کیس ہے یہ جب وہاں پہ اس کے لیے, کیونکہ اس کے اوپر ریویو آ گیا اور ریویو جو ہے وہ 14 دن میں قانون کے مطابق سننا ضروری تھا. تو ان 2 جج صاحبان نے کہا کہ جناب ہم تو چھٹیوں پہ ہیں تو چھٹیوں کے بعد 3 مہینے کے بعد لگائیں. قانون کہہ رہے 14 دن کے اندر لگانا ہے. رولز جو کہ سب آرڈینیٹ ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ کانسٹیٹیوشن ہے رولز جو ہیں, وہ رولز کا بھی ذکر آئے گا, آگے چلیں گے, انہی سوالات کے اندر ہے. تو اور یہ چھٹیوں پہ چلے گئے. تو یہ جو ہے خبر یہ ہے کہ ان کی ییل یونیورسٹی سے اور نیو یارک بار سے کوئی مصروفیات تھیں, اس کے لیے چیف جسٹس نے انکار کیا اور پھر انہوں نے یہ خط جو ہے وہ لکھا. اعداد و شمار کے مطابق ہمارے ذرائع کے سب سے زیادہ چھٹیاں منصور علی شاہ صاحب نے کی ہیں, سب سے زیادہ بیرونی ملکوں کے دورے 9 کے قریب انہوں نے کیے ہیں. اس کے بعد جسٹس عائشہ کی 40 یا 45 چھٹیاں ہیں, انہوں نے 8-9 ملکوں کے دورے کیے ہیں. اس کے بعد جسٹس منیب اختر ہیں جن کے سب سے زیادہ دورے ہیں بیرون ملک اور سب سے زیادہ چھٹیاں ہیں. اچھا یہ اب بات یہ ہے, یہ خبر ہے. اب ہم اگلا جو سوال ہے اس کی طرف آتے ہیں, پاپا کے اوپر.